بلوچستان میں پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک دن میں فیتنال ہندوستان کے 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فورسز کی فیتنال خارج کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں آج کے روز 3 کارروائیاں کی گئی۔ پہلی کارروائی میں 9 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا، دوسری کارروائی میں 5 اور تیسری میں 7 مزید خارجی ہلاک۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 64، 5 جولائی سے لے کر اب تک مجموعی تعداد 102 خارجی جہنم واصل۔ دوسری جانب بلوچستان میں قومی شاہراہ N25 پر فورسز کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ناحق بگایا گیا خون ایرانی قوم کو نئی زندگی دے گیا، شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا دشمن کو پیغام، کہتے ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنائی نے حسینی طرز زندگی گزاری اور حسینی انداز میں شہادت پائی۔ شہید رہبر اعلیٰ کے نظریات اور راستے کی قیمت پر حفاظت کریں گے۔ دنیا کے آزاد لوگ بھی اسی الہی مشن کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شہید رہنما اور دونوں جنگوں کے تمام شہداء کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو تہران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب 1000 میزائل ہدف بنا کر تیار رکھے ہیں۔ مجھے قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 1000 میزائل ایران پر داغ دیے جائیں گے۔ اپنے قتل کے لیے ایران کی سازشوں کی کسی بھی ممکنہ کامیابی سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہدایات چھوڑی ہیں۔ ایران کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا تھا۔ اگر امریکہ کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرے گا تو ایران جواب دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ تہران نے کبھی بھی جنگ کی خواہش نہیں رکھی، ایران ظلم، دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ ایران نے جنگ بندی مکمل پاسداری کی، امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، امریکی اقدام معاہدے اور طے شدہ وعدوں کے منافی ہے۔ برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شکل 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا، معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر کالباف کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جاری تنازع کبھی بھی ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹا تو ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، ہر قیمت پر ملک کا دفاع یقینی بنائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالث متحرک ہو گئے، وسیع سفارتی کوششیں جاری۔ 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ بھی تھم گیا۔ قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب نے امریکہ اور ایرانی حکام سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی کے سائے منڈانے لگے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق امریکی بحریہ نے 2 بحری جہاز USS ابراہیم لنکن اور جارج W بش تعینات کر دیے۔ اقدام کا مقصد آبنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے، ضرورت پڑنے پر تہران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دونوں بحری جہاز خلیج ابواد میں داخل ہوئے، آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے خدشے بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، پاکستان کا ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے پر زور۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے، خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔
فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی مشہد میں آخری آرام گاہ کی تصاویر جاری، آیت اللہ خامنائی کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ جاری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین میں کروڑوں افراد کی شرکت اتحاد امت کا مظہر ہے۔ شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا اظہار۔ عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ، فی لیٹر مٹی کا تیل 11 روپے 19 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی 10 روپے اضافہ ہوا۔ پیٹرول پر عائد لیوی ایک بار پھر 80 روپے سے لیٹر ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات اور بہتری کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں کہنا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے توانائی ضروری ہے۔ K2 ایئر بیس حادثے کی تحقیقات کرنے والی بیورو آف سیفٹی تفتیشی ٹیم کو بلیک باکس کا انتظار۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والی بیورو آف سیفٹی تفتیش ٹیم واپس اسلام آباد چلی گئی۔ تفتیشی ٹیم کے ذرائع کے مطابق بلیک باکس اور انجن ملنے کی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حادثے کا طیارہ بلیک باکس، انجن اور عملے کے 5 ارکان کی تلاش جاری۔ حادثے سے قبل عملے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیڈنگ طلب کی تھی۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم، فوری گرفتار ہوں گے۔ افغانستان کا باشندوں کو وطن واپس بھجوانے میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ بغیر ویزے کے پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر افغانیوں کو کرائے پر گھر دینے والوں کے بھی خلاف کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو فینسنگ مکمل۔ وزیر داخلہ کا کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھیجی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری اسکول میں سہولیات کی فراہمی اور اضافی کمروں کی تعمیر کا فیصلہ۔ ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی نے سرکاری اسکولوں میں خصوصی سروے شروع کر دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سروے میں پرنٹ ٹیچرز کے کونسل فنڈز کے اجراء، استعمال اور ریکارڈ کی جانچ کی جائے گی۔ اسکولوں میں طلباء اور اساتذہ کے داخلے اور روابط کے تناسب سے بھی تصدیق کی جائے گی۔ تعمیر و ترقی کے لیے ضلع وار جائزہ لیا جائے گا۔ موسمی خطرات کے خلاف وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی خوش آئند ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حقیقی وقت کی موسمیاتی اور آبی جغرافیائی ڈیٹا کی مدد سے خطرات کی بروقت نشاندہی ممکن ہوگی۔ سندھ حکومت بھی ہماری حکومت ہے، ہم سے ٹیکس لیتی ہے، وفاق ان کو پیسے دیتا ہے
اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہے. بہت ساری یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اپنے من پسند وی سی رکھے ہوئے ہیں. تو میری استدعا جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے کہ ایک اچھا کام یہ کر لیں یہاں پر کراچی میں, اور اردو یونیورسٹی کو یہ بھی گرانٹ دے سکتے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کراچی میں تھوڑا سا دھیان دے. کراچی کی آدھی آبادی کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں. سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کی سندھ حکومت پر تنقید. کہا کہ روشنیوں کے شہر کراچی میں اس وقت 15,000 بسوں کی شدید کمی ہے. سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب اور سندھ میں صحت کی صورتحال سب سے سامنے ہے. ملک بھر میں تعلیم کے حوالے سے سب سے برا حال صوبہ سندھ کا ہے. حکومت توجہ دے. پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف ایمنس منصوبے نے عوامی مقبولیت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. آج 65 نواز شریف سینٹر آف ایمنس نے داخلوں کے لیے 71,000 طلبہ امیدوار. صوبے بھر میں 114 نواز شریف سینٹر آف ایمنس 14 اگست کو فعال کرنے کا ہدف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 300 نواز شریف سینٹر آف ایمنس مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف سینٹر آف ایمنس پنجاب میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد ہے. امریکی قونصلیٹ جنرل کے وفد کا ای پی اے لاہور کا دورہ. مریم اورنگزیب نے وفد کا استقبال کیا. امریکی وفد نے ای پی اے کے کنٹرول روم اور ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا. مریم اورنگزیب نے وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نومبر 2024 میں لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا. اب صورتحال میں بہتری آئی ہے. فیصلوں کی باقیات نہ جلاتے تو سپر سیڈرز کا استعمال لازمی قرار دیا گیا. 2 برس میں موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تاریخی بجٹ دیا گیا.